آخر ایسی کون سی وجوہات رہی ہوں گی کہ امریکہ نے جاپان پر اپنے 2 ایٹم بم گرا دیے، جس کی وجہ سے ان کے 2 بڑے شہر ہیروشیما اور ناگاساکی اس صفحہ ہستی سے مٹ گئے؟ اور آخر جاپان نے کن معاملات کے تحت امریکہ کے بحری اڈے جو کہ ہوائی میں تھا اس پر اچانک حملہ کر کے اسے تباہ کر دیا؟ امریکہ جس کو ورلڈ وار 1 میں ہی بہت زیادہ نقصانات اٹھانے پڑے تھے، جاپان کے اس حملے سے امریکہ نہ چاہتے ہوئے بھی ورلڈ وار 2 میں انٹر ہو گیا۔ لیکن جاپان نے پہلے حملہ کرنے کا فیصلہ کیوں کیا؟ تو آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ 1930 کی دہائی میں جاپان اپنی خارجہ پالیسی میں تیزی سے جہریت اختیار کر گیا تھا، اور نیچرل ریسورسز اور دوسرے وسائل کے کم ہونے کی وجہ سے اس نے دوسرے ملکوں پر حملہ کر کے ان کو قبضے میں لینا شروع کر دیا، جس سے چین کا بہت سا حصہ بھی اس کے قبضے میں آ گیا۔ اس وجہ سے چین، سوویت یونین اور بہت سے دوسرے ممالک کے ساتھ بھی تنازعات پیدا ہو گئے۔ 1941 تک جاپان نے جنوب مشرقی ایشیا کے زیادہ تر حصے پر قبضہ کر لیا تھا، اور وہ خطے میں اپنی پوزیشن کو محفوظ بنانے کے لیے کوشاں تھا۔ امریکہ جو طویل عرصے سے خطے کے ممالک کے ساتھ تجارتی اور سفارتی تعلقات میں جڑا ہوا تھا، جاپان کے دوسرے ممالک پر بے جا قبضوں اور ان کے اقدامات کی وجہ سے امریکہ کی تشویش اور زیادہ بڑھ گئی۔ جاپان کو اپنی من مانیوں سے روکنے کے لیے امریکہ نے جاپان سے مطالبہ کیا کہ وہ اپنی فوج کو چین اور دوسرے ممالک سے واپس بلا لیں، اور دوسرے ممالک پر ان حملوں کو کرنا بند کر دے، نہیں تو انہیں آئل اور سٹیل نہیں دیا جائے گا۔ جاپان جو کہ پہلے ہی نیچرل ریسورسز سے دوچار تھا، امریکہ کے اس فیصلے سے جاپان کی اکنامک کنڈیشن بہت زیادہ متاثر ہوئی۔ امریکہ کے اس فیصلے کو نہ ماننے اور خطے میں اپنی پوزیشن برقرار رکھنے کے لیے جاپانی رہنماؤں نے پرل ہاربر میں امریکی بحری اڈے پر اچانک حملہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ 7 دسمبر 1941 کو جاپان کے فائٹر پلینز نے پرل ہاربر پر اچانک حملہ کیا، جس سے بہت سے امریکی بحری جہاز اور ان پر موجود فائٹر پلینز بھی تباہ ہو گئے۔ حملہ یوں اچانک کیا گیا کہ شپ پر موجود فوجیوں کو پتہ ہی نہیں چلا کہ آخر ہو کیا رہا ہے۔ جاپان نے اس سچویشن کو اس طرح سے پلان کیا کہ کسی کو بھی اس حملے کے بارے میں پتہ ہی نہیں چلا، یہاں تک کہ انہوں نے حملے سے پہلے وائرلیس کمیونیکیشن کا استعمال بھی نہیں کیا تاکہ کسی کو ان کی سازش کے بارے میں پتہ نہ چل جائے۔ اس حملے کے نتیجے میں 2400 سے زیادہ امریکی ہلاک ہوئے اور 1100 سے زیادہ زخمی ہوئے۔ پرل ہاربر پر حملے کے دوران یہاں پر ہم ایک کک کی بات کریں گے جنہوں نے بہت جرأت مندانہ اور ہمت کے ساتھ اپنے ساتھیوں کا ساتھ دیا۔ افراتفری کے درمیان ایک باورچی جس کا نام جان تھا، شپ پر موجود سولجرز کے لیے ناشتہ تیار کرتا تھا۔ حملے کے دوران اپنے چاروں طرف خطرے کے باوجود جان پرسکون تھا۔ وہ جانتا تھا کہ حملے کے بعد بہت سے سپاہی زخمی اور صدمے کا شکار ہوں گے، اور یہ کہ انہیں غذائیت سے بھرپور کھانا فراہم کرنا اور ان کی مرہم پٹی کرنا ان کی صحت یابی کے لیے اہم ہوگا۔ اس نے جلدی سے باورچیوں کی اپنی ایک ٹیم کو اکٹھا کیا اور زخمی سپاہیوں کی مدد کرنا شروع کر دی۔ جیسے جیسے دن ڈھل رہا تھا، جان اور اس کی ٹیم نے زخمیوں اور گولہ باری سے متاثر سپاہیوں کے لیے کھانا فراہم کرنے کے لیے انتھک محنت کی۔ جان کی مہارت اور لگن نے نہ صرف ملاحوں کو رزق فراہم کیا بلکہ افراتفری کے درمیان سکون اور استحکام کا احساس بھی دلایا۔ جان کی بہادری اور تیز سوچ پر کوئی دھیان نہیں گیا۔ انہیں بحریہ اور میرین کور میڈل سے نوازا گیا، جو بہادری کے لیے دیے جانے والے اعلیٰ ترین غیر جنگی اعزازات میں سے ایک ہے۔ اس تمغے نے خطرے کے پیش نظر جان کے جرأت مندانہ اور وسائل سے بھرپور اقدام اور اپنے ساتھیوں کی مدد کے لیے اس کی بے لوث عقیدت کو تسلیم کیا۔ یہ حملہ ایک چونکا دینے والا اور تباہ کن واقعہ تھا، اور اس نے امریکہ کو اتحادیوں کی طرف سے دوسری جنگ عظیم میں داخل ہونے پر اکسایا۔ ورلڈ وار 2 کی وجہ سے اس وقت دنیا ایک تباہ کن عالمی تنازع میں الجھی ہوئی تھی، جس میں لاکھوں جانیں ضائع ہوئیں اور قومیں اپنی بقا کی جنگ لڑ رہی تھیں۔ امریکہ 1941 میں جاپانیوں کے پرل ہاربر پر اچانک حملے کے بعد جنگ میں داخل ہوا تھا، اور تنازع ہر گزرتے سال کے ساتھ شدت اختیار کرتا جا رہا تھا۔ جولائی 1945 میں اتحادی رہنماؤں نے دوسری جنگ عظیم کے خاتمے اور جنگ کے بعد کے عالمی نظام پر تبادلہ خیال کرنے کے لیے پورٹ سیریم کانفرنس میں ملاقات کی۔ یہیں صدر ٹرومن نے پہلی بار ایٹم بم کے کامیاب تجربے کے بارے میں سنا۔ کانفرنس کا اختتام جاپان کو مکمل طور پر ہتھیار ڈالنے یا فوری اور مکمل تباہی کا سامنا کرنے کی وارننگ کے ساتھ ہوا۔
جاپان پر جوہری ہتھیاروں کے استعمال کا فیصلہ اس یقین کی وجہ سے ہوا کہ جنگ کا جلد خاتمہ ضروری ہے تاکہ امریکی جانیں بچائی جا سکیں، کیونکہ جاپان تو کسی صورت میں بھی اپنی ہار تسلیم نہیں کر رہا تھا۔ اس لیے امریکہ جاپانی سرزمین پر بڑے پیمانے پر حملے کی تیاری کر رہا تھا، جس کے نتیجے میں لاکھوں امریکی فوجیوں کی ہلاکت کا خدشہ تھا۔ تو اس لیے امریکہ نے اس جنگ کو روکنے کے لیے جاپان پر ایٹم بم گرانے کا فیصلہ کیا۔ 6 اگست 1945 کو صبح 8:15 پر امریکہ نے اپنا پہلا ایٹم بم، جس کا نام لٹل بوائے تھا، تقریباً 31,000 فٹ کی اونچائی سے اس کو جاپان کے شہر ہیروشیما پر گرایا۔ ایٹم بم کے اس آگ کے طوفان نے ہیروشیما کے 13 اسکوائر کلومیٹرز کو تباہ کر دیا تھا۔ اس یورینیم سے بنے ایٹم بم کا ویٹ 4500 کلو گرام تھا اور اس سے تقریباً 1.5 لاکھ کے قریب سویلین مارے گئے، اور اگلے 5 سالوں میں بوم کے مختلف اثرات جیسا کہ ریڈیشن اور کینسر کی وجہ سے تقریباً 3 لاکھ کے قریب لوگ مارے گئے، اور اگلے 5 سالوں میں بوم کے مختلف اثرات جیسا کہ ریڈیشن اور کینسر کی وجہ سے تقریباً 3 لاکھ کے قریب لوگ مارے گئے۔ تاریخ میں پہلی مرتبہ نیوکلیر ویپن کو جاپان کے خلاف اس طرح استعمال کیا گیا۔ اس ایک لمحے میں جاپان کا اتنا بڑا شہر ہیروشیما کا وجود اس صفحہ ہستی سے مٹ گیا۔ ایٹم بم کے گرنے کی وجہ سے زمین کا درجہ حرارت بہت زیادہ حد تک بڑھ گیا، جس وجہ سے اس نے اپنے راستے میں آنے والی ہر ایک چیز کو تباہ و برباد کر دیا۔ جاپان ان ہنگامی صورتحال سے بھی نمٹ ہی رہا تھا کہ پہلے حملے کے 3 دن بعد ہی 9 اگست 1945 کو امریکہ نے اپنا ایک اور ایٹم بم، جس کا نام فیٹ مین تھا، 11:02 پہ 1650 فٹ کی اونچائی سے اسے جاپان کے شہر ناگاساکی پہ گرایا۔ پلوٹینیم ایلیمنٹ سے بنے اس ایٹم بم کا ویٹ 4670 kg تھا۔ 2,63,000 کے قریب سویلین اس وقت ناگاساکی میں موجود تھے، جن میں سے 60,000 سے لے کر 1 لاکھ تک لوگ دھماکے کی زد میں آئے اور باقی بچے لوگوں کو ریسکیو کر لیا گیا۔ ان دھماکوں کے نتیجے میں جاپانیوں کے سارے گھر تباہ و برباد ہو گئے اور دور دور تک صاف میدان اور ویراں پہاڑ ہی نظر آتے تھے۔ اگرچہ ہیروشیما میں ایک بڑی فوجی چھاؤنی تھی، لیکن زیادہ تر مرنے والے عام شہری ہی تھے۔ نیوکلیر ویپن کا استعمال تاریخ میں پہلی بار کیا گیا، جس کے اثرات بہت زیادہ تباہ کن تھے۔ اتنی بڑی تباہی کے بعد جاپان خود بخود گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گیا۔ سوویت یونین کے اعلان جنگ اور ناگاساکی پر بم باری کے 6 دن بعد 15 اگست کو جاپان نے US کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ جاپانی حکومت نے 2 ستمبر کو دستاویزات پر دستخط کیے، جس سے مؤثر طریقے سے جنگ کا خاتمہ ہوا۔ جوہری ہتھیاروں کے استعمال کا فیصلہ کئی دہائیوں سے اخلاقی بحث کا موضوع رہا ہے۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ ان ہتھیاروں کا استعمال غیر اخلاقی اور غیر ضروری تھا، اور یہ کہ متبادل طریقے جیسا کہ بحری ناکہ بندی یا ہتھیاروں کی طاقت کا مظاہرہ جاپان کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کر سکتا تھا۔ تاہم حامیوں کا کہنا ہے کہ جنگ کے تناظر میں جوہری ہتھیاروں کا استعمال جائز تھا۔ ہمیں امید ہے کہ حقیقت سے بھرے ہوئے اس واقعے سے آپ کو اچھی خاصی انفارمیشن حاصل ہوئی ہوگی۔ تاریخی مواد سے بھری ہوئی ایسی مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ خدا حافظ۔